بھی گزرے ہیں اور بے شمار کتب احادیث کی شروحات بھی انہوں نے لکھی ہے۔ ان کی یہ کتاب اربعین نبویہ جو امام نووی نے اربعین کے نام سے، جس کو عربی میں 40 کہتے ہیں، عدد 40 کی ایک کتب کو جمع فرمائی جس میں انہوں نے 40 احادیث کو نقل فرمایا ہے۔ اصل تو کتاب میں 42 احادیث ہے، 42، لیکن نام انہوں نے اربعین رکھا ہے 40، کیونکہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس شخص نے 40 احادیث کو یاد کیا، جس شخص نے 40 احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا تو قیامت کے دن وہ علماء کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، سبحان اللہ، اور اس کا داخلہ بھی جو علماء ربانیین ہیں ان علماء کے ساتھ اس کا جنت میں داخلہ ہوگا۔ تو اس وجہ سے ہمارے محدثین اور علماء کرام نے بے شمار اس طرح کی کتب لکھی ہیں جس میں انہوں نے 40 احادیث جو وہ سمجھتے ہیں کہ ضرورت مند ہو عوام اہل سنت کے لیے انہوں نے جمع فرمائی ہے۔ اور امام نووی کی جو حدیث ثانی ہے یہاں، اس پر میں کوشش کروں گا کچھ تبصرہ ڈالنے کے لیے۔ اور یہ حدیث یقیناً آپ نے سنی بھی ہوگی اور اس کو مشہور الفاظ میں حدیث جبریل کہا جاتا ہے، اور علماء اکرام و محدثین امام ابن حجر الاسقلانی اپنی فتح الباری شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے حدیث جبریل، دین کا آدھا علم اس حدیث میں ملتا ہے، سبحان اللہ، دین کا آدھا علم اس حدیث میں ملتا ہے۔ اور امام ابن حجر آگے فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ صرف آدھا علم نہیں بلکہ جو ہمارے دین کی اصل ہے وہ اس حدیث میں ملتی ہے، سبحان اللہ۔ تو یقیناً آپ نے سنی ہوگی، بہرحال میں کچھ آپ کے سامنے اس کے بارے میں عرض کروں گا۔ روایت کرنے والے ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ایضا قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی صحبت میں ہم بیٹھے تھے، سرکار ہمارے درمیان جلوہ فرماتے ہیں۔ اذا طلع علینا رجل، اور بیٹھتے ہم وہاں تو ہماری صحبت ہماری محفل لگی ہوئی تھی، اچانک ایک شخص داخل ہوا، ایک شخص، ایک مرد، رجل کا معنی مرد ہے، ایک مرد، ایک شخص اس طرح داخل ہوا، شدید البیاض الثیاب و شدید سواد الشعر، کہ اس کے کپڑے شدید سفید تھے، کپڑے اس کے شدید سفید تھے، و شدید سواد الشعر، اور اس کے جو بال تھے وہ شدید سیاہ تھے، کالے، کپڑے سفید اور اس کے بال سیاہ۔ لا یرا علیہ اثر السفر، اور اس پر، اس شخص پر مسافر ہونے کے کوئی آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے کہ کوئی کہے کہ یہ مسافر ہے، کہ اس کے ساتھ کوئی سامان ہو یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہو یا کپڑے کوئی اس طرح کے پہنے ہوئے ہو کہ یہ محسوس اس طرح ہو کہ یہ مسافر ہے، اس طرح کے بھی کوئی آثار نہیں تھے۔ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، اور ساتھ میں جو بھی وہاں موجود تھے ان میں ہمارے میں سے کوئی اس طرح کا آدمی بھی نہیں تھا کہ جو اس شخص کو پہچانے کہ یہ شخص ہے کون۔ تو سفر کے بھی آثار نہیں اور پہچانا بھی نہیں جاتا وہ شخص کہ یہ ہے کون۔ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ شخص آ کر حضور علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تو ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ محفل جمی ہوئی ہے، اور وہ بھی منظر تھوڑا ذہن میں لائیں کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی جرمٹ میں بیٹھے ہو، جیسا سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ جب صحابہ اکرام کی جرمٹ میں سرکار جلوہ فرما ہوتے تھے تو محسوس اس طرح ہوتا تھا کہ ستاروں کی جرمٹ میں چودھویں کا چاند نظر آتا ہے، اور اس طرح کا منظر آپ تھوڑا ذہن میں لائیں۔ تو سرکار کے ساتھ وہ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک ایک شخص داخل ہوا، اور شخص جو ہے بال اس کے سیاہ، شدید سیاہ، یہ لفظ لکھا ہے شدید ہوئی،
اور اس کے کمر اس کا لباس شدید سفیدی کا رنگ، اور نہ اس پر کوئی سفر کے علامات، مسافر ہونے کے آثار، نہ ہی کوئی اس کو پہچان سکتا ہے کہ یہ شخص ہے کون، ہے تو رجل مرد ہے۔ اور پھر کیا کیا اس نے، بغیر کوئی کسی چیز کو کہتے ہوئے آ کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بیٹھ گیا، وہ سرکار کے بالکل ساتھ ہو کر بیٹھ گیا وہ شخص۔ وقال، اور اس شخص نے کیا کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، آپ مجھے خبر دیں کہ اسلام کیا ہے۔ So a man came in the presence of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. No one was aware who he was, wearing very bright white clothes and had black hair. And he came and sat in the majesty of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam and asked, tell me what is Islam? خبر دیجئے